ماضی عارفہ کی امی کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر جاتا ہے اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ عارفہ کے ابو کو ساری بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شادی لیٹ کرنا پڑے گی۔ میں بات کرتا ہوں ہارون کے ابو سے، مگر ہارون کے ابو کہتے نہیں، شادی لیٹ نہیں کر سکتے۔ اب عارفہ اور عارفہ کے امی ابو بہت ڈرے ہوئے اور پریشان ہوتے ہیں۔ عارفہ امی سے بار بار وہی بات کرتی ہے کہ ہم سب کو سچ سچ بتا کر ہی رشتہ کرنا چاہیے تھا۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ رنگے سے زیادہ ہارون سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہارون جتنا سخت ہے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، کیونکہ شادی کے دن بھی قریب تھے اور ہر دن پہاڑ لگ رہا تھا۔ عارفہ کے چہرے پر تو جیسے دکھ اور پریشانی کے اثرات چھپ چکے تھے۔ شادی کا دن آ گیا۔ عارفہ نے روایتی سرخ رنگ پہنا ہوا تھا، جس میں عارفہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ پریشانی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ ہارون نے کریم کلر کا شلوار قمیض اور میرون کلر کی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ سبھی رشتہ دار شادی ہال میں آ چکے تھے، سبھی بہت خوش تھے۔ ہارون کے ابا مولوی صاحب کو نکاح کے لیے بلاتے ہیں۔ دونوں فیملی سٹیج پر موجود ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب بسم اللہ پڑھنا شروع کرتے ہی ہیں تو وہاں رنگا آ جاتا ہے اور اپنی غلیظ زبان سے مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ رکیے مولوی صاحب، پہلے کچھ باتیں جان لیں دلہن کے بارے میں، جو ان شریف لوگوں کو نہیں پتہ ابھی تک۔ یہ سن کر ہارون کے کزن دوڑتے رنگے کی طرف۔ ایک کہتا، کون بدتمیز انسان ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ مگر ہارون سب کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی نہیں بولے گا، میں بات کرتا ہوں اس انسان نما حیوان سے۔ رنگا کچھ بولنے لگتا ہے مگر ہارون کہتا ہے تم چپ رہو، تم کیا بتاؤ گے، میں خود بتاتا ہوں جو تم یہاں بتانے آئے ہو۔ سب حیران ہوتے کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ عارفہ کے تو ڈر کے مارے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور عارفہ کے امی ابو شرم کے مارے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہارون بولتا ہے۔ ہارون کہتا ہے سب لوگ دھیان سے سنو، یہ ہے رنگا، لاہور کے ایک MNA چودھری اصغر کا چھوٹا بھائی، پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں، غنڈہ، پرلے درجے کا چھٹا ہوا بغیرت بدماش ہے یہ۔ رنگے کے گنڈے آگے بڑھنے لگتے ہیں لیکن ہارون کے دوست ان کو دبوچ لیتے ہیں۔ ہارون اپنی بات آگے بڑھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے پنجاب یونیورسٹی کی ایک ذہین طالبہ جو یونیورسٹی کے تقریری مقابلے میں اول آتی تھی، یونیورسٹی کے ایک ٹرپ کے دوران شمالی علاقہ سے اغوا کیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی بڑی دلیر تھی، اس کے چنگل سے بھاگ نکلی اور سیدھا پولیس اسٹیشن گئی، مگر یہ موذی انسان اپنے پیسے اور اونچی پہنچ کی وجہ سے بچ نکلا اور اس دن سے اب تک یہ اس معصوم لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے۔ جی ہاں، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا وہ لڑکی کون ہے۔ یہاں آئیں عارفہ۔ ہارون عارفہ کو بلاتا ہے اور اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے اور سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سوچ، معاشرتی تنزلی، بزدلی اور اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے جن کو چھپ کر رہنا چاہیے وہ اس رنگے لفنگے کی طرح دندناتے پھرتے رہے، اور جن کو سر اٹھا کے فخر کے ساتھ جینا چاہیے وہ گھٹ گھٹ کر اور ڈر کے جی رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ مظلوم کو ہی دبایا جاتا ہے۔ اگر کسی معصوم کے ساتھ کوئی 2 ٹکے کا گنڈا، بدماش اور بغیرت شخص ظلم کرتا ہے تو شرم تو ظالم کو آنی چاہیے، نظریں تو ظلم کی جھکنی چاہیے، مگر اس بیمار معاشرے کی یہ خصلت ہے کہ الٹا عزت دار اور معصوم کے لیے ہی زمین تنگ کر دیتے ہیں، کوئی بیچاری کہہ کر تو کوئی بس ہائے ہائے کہہ کر معصوم کی معصومیت کا تماشا بنا دیتے ہیں، جبکہ ایسی لڑکیوں کو سیلوٹ کرنا چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور بہادر اور دلیر بیٹی جیسے القابات دیے جانے چاہیے، اور ڈوب کے مرنے کا مقام تو اس جیسے معاشرے کے ناسوروں کے لیے ہونا چاہیے۔ تانے تو ایسے انسان نما حیوان کو ملنے چاہیے، مگر ہم لوگوں کی عجب ریت ہے۔ ہارون کے دوست کہتے ہیں کہ اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، مگر ہارون کہتا نہیں، اس کو دفع کرو، جانے دو، اس جیسے لوگ اپنی موت خود مرتے ہیں، بس ہم لوگوں کو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا ڈر ان کی ہمت بنتا ہے۔
ہارون عارفہ کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرو اور پھر بھگاؤ اس کو یہاں سے، یہ بس گندی نالی کا کیڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تھپڑ کھانے کے بعد رنگا وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس کی ہمت تو یہی ہمارے معاشرے کی چھوٹی سوچ تھی کہ ہم جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے الٹا اسے ہی ساری عمر کٹہرے میں کھڑا کیے رکھتے ہیں۔ اور ہارون اس بات کو سمجھ گیا تھا۔ اس بغیرت شخص کو بھگانے کے بعد نکاح کی تقریب بہت ہی پروقار ہوتی ہے، سب بہت خوش ہوتے ہیں، دوستوں رشتہ داروں کا خوب ہلا گلا ہوتا ہے، اور یوں عارفہ کا ماضی اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں ہنسی خوشی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن عارفہ پوچھتی کہ ہارون، آپ کو یہ سب کیسے پتا تھا؟ تو ہارون کہتا، ارے پاگل، میں تمہارا سینئر تھا پنجاب یونیورسٹی میں، تم نے کبھی بس دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، اور تمہارے سبھی تقریری مقابلوں میں ضرور شامل ہوتا تھا، دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے آتا تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اللہ حافظ۔